بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے رہنما عباد فاروق صاحب کے صاحبزادے عمار فاروق طویل عرصے کے بعد انتقال کر گئے ہیں، اور ان کے انتقال کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی کافی ایک سخت ریئیکشن سامنے آیا ہے، اور اوورآل بھی کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص جس نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں، اس بچے کی تصاویر دیکھی ہوں، اس پہ اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں سیاست ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، 9 مئی کا احتجاج ہو رہا ہے، وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں، یہ تمام باتیں ایک جانب، لیکن ہم بات کریں گے کہ پشاور میں کیا ہوا۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف پشاور کی جانب سے، کیونکہ پورے پاکستان میں جو کچھ بچے کے ساتھ ہوا اس کے حوالے سے ایک اظہار یکجہتی تھا، اور اس بچے کی جو نماز جنازہ تھی وہ ادا کی جا رہی تھی، تو اس حوالے سے پشاور میں بھی ایک غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پشاور میں چوک یادگار کا انتخاب کیا گیا۔ کل یعنی بروز منگل 5 بجے کا وقت متعین کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے کسی خاص بندے کو نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے اس چارٹ میں نیچے لکھ دیا کہ یہ تمام کے تمام پاکستان کے جو شہری ہیں وہ اس کے سوگواران ہیں، 25 کے 25 کروڑ عوام، تو کوئی بھی آ کے اس جنازے میں شرکت کر سکتا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، عمومی طور پہ ہم بھی جب کسی راہ چلتے دیکھتے ہیں کوئی جنازہ ہو رہا ہو تو اگر اس کو کاندھا دینا ہو یا وہاں نماز پڑھنی ہو تو پڑھتے ہیں۔ پشاور کی یہ روایت رہی ہے، باقی ملک کا مجھے نہیں پتہ، میں صرف پشاور کی بات کروں گا کہ نہ تو ہم نے کبھی راستے میں کوئی دعا چھوڑی ہے، راہ چل رہے ہوں اور کوئی دعا کرنے بیٹھا ہو، انتقال ہوا ہو، تو چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو، وہاں ہم لوگ بیٹھ کے وہاں دعا ضرور کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ گزر رہے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزر رہا ہو تو بھاگ کے اس کو کاندھا دینا، یہ پشاور کی روایت ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو تو جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا بھی یہ پشاور کی روایت ہے، اور وہی روایت اس حوالے سے بھی تھی۔ عمار کون تھا، کہاں پہ تھا، کس کا تھا، کس کا بیٹا تھا، کون کا کیا کچھ کیا، اس کو کیسے بیمار ہوا، یہ سب ایک جانب، لیکن اس نماز جنازہ کا حصہ بننا تمام پشاوریوں کی خواہش بھی تھی، اور تمام لوگوں کی خواہش دیگر لوگوں کی طرح تھی، لیکن پشاور پولیس نے وہاں پہ ان کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں دی۔ یہ ایک حیران کن فیصلہ تھا جو کہ وہاں پہ ہوا، کہ جو وہاں کی پولیس تھی وہ وہاں پہ آئی، اور وہاں پر جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی تھے یا باقی لوگ بھی تھے، ان کو وہاں پہ روکا گیا کہ آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ بقول پی ٹی آئی کے چند ساتھیوں نے وہاں پہ انہوں نے ویڈیوز بھی کی، تصاویر بھی شیئر کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پولیس خود نہیں روک رہی تھی ہمیں، لیکن پولیس والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اوپر سے بہت پریشر ہے اور ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے۔ نہ جانے عمار کی نماز جنازہ پڑھنے سے ایسی کون سی ریاست کو تھریٹ تھی، ایسا کون سا خطرہ تھا کہ ریاست اس سے لڑکھڑا گئی تھی، اور یہ چھوٹا سا بچہ جو کہ اب مر چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے ریاست کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور پھر ریاستی ادارہ آ کے ان سب کو روک رہا ہے۔ تو یہ ایک پشاور پولیس کی جانب سے کافی حیران کن سٹیپ اٹھایا گیا کہ آپ وہاں پہ کسی کو نماز جنازہ پڑھنے نہ دیں۔ وہاں پہ پھر ماحول کی گرما گرمی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور بالآخر وہی ہوا جو کہ ہونا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے وہیں پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ بھی پڑھی، اور پھر اس کے بعد آزادی کے لیے نعرے بھی لگائے گئے۔ یہ تمام صورتحال جو کہ وہاں پہ بنی، یہ پشاور کی روایت نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ پختونوں کی نہ روایات ہے، نہ خیبر پختونخوا کی تاریخ ہے، اور نہ اس خطے کے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ ہر بار کوئی نیا ایک شوشہ ہوتا ہے، ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے۔ پشاور پولیس، خیبر پختونخوا پولیس، پشاور پولیس، یہ وہ پولیس ہے جو کہ مسلسل دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ یہ پولیس اہلکار وردی میں ہو تب بھی اس کو نہیں بخشتے، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ جب گھر جاتا ہے تب بھی اس کو شہید کرتے ہیں، یہ مسجد میں ہوتا ہے تب بھی اس کو شہید کیا دیا جاتا ہے، یہ سفید کپڑوں میں ہو تب بھی نہیں بخشا جاتا۔ اتنی زیادہ اس کے حوالے سے وہ ایک حالت جنگ میں ہے، لیکن اس پوری جنگ کو چھوڑ کے وہ آ کے وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جی ایک بچہ جو کہ مر چکا ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، جتنی بھی اس کی عمر تھی، اس بچے کی جو نماز جنازہ ہے وہ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پچھلے 8-9 مہینے کے اندر جس طرح سے پولیس کا استعمال کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر اسپیسیفکلی، میں پنجاب سندھ بلوچستان کی بات نہیں کروں گا کہ نہ جانے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن خیبر پختونخوا پولیس جو کہ 2005-2006 سے ایک فرنٹ لائن فورس کے اوپر ہزاروں شہداء دے چکی ہے، 2000 سے زائد لوگ پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جو آن دا ریکارڈ ہے، ڈیٹا خود پولیس نے شیئر کیا ہے، صرف اس جنگ کے اندر وہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، زخمی زیادہ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ لوگ اس طرح سے سیاسی طور پہ استعمال ہوئے ہیں کہ اب لوگوں کا ان کے حوالے سے ایک سخت رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ اب
ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چھوڑ چکے ہیں۔ پولیس کو اس حد تک سیاسی کر دیا گیا ہے، اس حد تک ایک خاص پولیٹیکل پارٹیز کو پریس کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ لوگ اب ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ وہ پولیس تھی جن کو لوگ ان کی تعیناتی ہونے پہ ان کو کینٹھے پہناتے تھے، ان کا پھولوں سے جو ہے وہ سواگت کرتے تھے کہ جی آپ آئیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ایس ایچ او لگے ہیں، ہمارے ڈی پی او لگے ہیں۔ یہ وہ پولیس تھی جو کہ کہیں جاتی تھی تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن اب پولیس کو دیکھ کے لوگ کوئی زیادہ گرمجوشی نہیں دکھاتے ہیں، کیونکہ پولیس کا استعمال جو ہوا ہے وہ ان سب کے اندر اس طرح سے ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیس بار بار کہتی ہے کہ جی ہم پہ اوپر سے پریشر ہے، ہم پہ اوپر سے پریشر ہے، اوپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کون ہے، کہاں پہ ہے، اور آپ کیا اس کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ ایک ڈاکیے بنے ہیں کہ پریشر آیا اور آپ نے پریشر آ کے یہاں پہ نکال دیا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اس پریشر کو ایبزارب کریں۔ اگر آپ میں اتنی سکت نہیں ہے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اوپر سے آنے والا پریشر آپ برداشت کریں، تو پھر آپ یہ وردی اتار دیجئے، کیونکہ آپ نے یہ وردی صرف اور صرف کمزور لوگوں پہ پریشر دبانے کے لیے پیدا کی ہوئی ہے۔ مجھے اٹھا لیں گے، آپ کو اٹھا لیں گے، دوسرے کو اٹھا لیں گے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم پہ پھر پولیس جو ہے وہ کہتی ہے جی ریاست جو ہے وہ اس وقت ایکشن میں آ گئی ہے، حرکت میں آ گئی ہے۔ ریاست ہمیشہ غریب بندے پہ، کمزور بندے پہ ایکشن میں آتی ہے، تو ان تمام معاملات کے اندر بھی ریاست ایکشن کے اندر آئی ہے۔ لیکن وہ بچہ جو کہ اب جاں بحق ہو گیا ہے، مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، اب وہ زندہ بھی نہیں رہا، وہ بچہ جو زندہ نہیں رہا، اس سے ایسی کیا تھریٹ تھی آپ کو کہ آپ نے چوکیات گار کے اندر اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دی؟ ہم نے اس پشاور کے اندر کالعدم تنظیموں کے سربراہ جو مارے گئے ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئی دیکھی ہے، ہم نے القاعدہ کے رہنماؤں کی نماز جنازہ اس پشاور کے اندر پڑھتے ہوئی دیکھی گئی ہے۔ یہ باغ ناران حیات آباد کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں کہ جی اجتماعی نماز جنازہ ہوگی، غائبانہ ہوگی، کیونکہ فلاں بندہ وہاں پہ شہید ہو گیا ہے، ان کے لیے شہید تھا، باقی وہ جو بھی تھا، وہ جیسا بھی تھا، وہ ٹھیک تھا۔ تو یہ پولیس تب تو حرکت میں نہیں آئی۔ اس پشاور کے اندر جس طرح سے مسجدوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ کس طرح سے مساجد کو یوز کرتے ہیں، یہ آپ کے جو خطبات ہیں جس طرح وہ استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ تو ہماری پولیس حرکت میں نہیں آتی۔ لیکن اس نماز کے اندر، یہ شاید 3-4 منٹ کی نماز ہے، اس نماز کے اندر بہت بڑا مسئلہ بن رہا تھا آپ لوگوں کے لیے، اور آپ نے اس نماز کو روکنا تھا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ تو تھوڑا سا پشاور پولیس کو اب آخر میں آ کے بہت ہو گیا، آپ نے 8-9 مہینے جتنا ایک پریشر کریٹ کرنا تھا، جو آپ نے زیادتی کرنی تھی، جو آپ نے ظلم کرنا تھا، وہ بہت ہو گیا ہے۔ تھوڑا اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور اب تھوڑا سا اپنی امیج بلڈنگ بھی کریں۔ کب تک آپ دوسرے کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی کے طور پہ استعمال ہوں گے اور پھر آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، مجھے تو وہ کٹ پتلی کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی اس 3-4 منٹ کی نماز جنازہ نے پشاور پولیس کا پورا بھونڈا کردار جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے کہ پشاور پولیس کہاں کھڑی ہے، اس نے کرنا کیا ہے اور وہ کر کیا رہی ہے۔